زکوٰۃ کے علاوہ دوسری طرف نفلی صدقات ہیں. نفلی صدقات سے مراد کیا ہے کہ انسان مقرر نہیں بلکہ زائد از ضرورت مال میں سے خرچ کرے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیزیں خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بہترین ہو یا جو ضرورت سے زائد ہو. عفو کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا. عفو کا معنی پھلنا پھولنا بھی ہوتا ہے نا. اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مالوں میں لوگوں کا حق ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، صدقہ تو ہر مسلمان پر ہے، چاہے صاحب نصاب ہے یا نہیں، زکوٰۃ دینے والا ہے یا نہیں، امیر ہے یا غریب ہے یا فقیر ہے، کچھ بھی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور نکالنا چاہیے. یعنی بعض لوگ صرف لینے والے اینڈ پر ہوتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں، جبکہ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ ہے. پھر اسی طرح ہر روز صدقہ کرنا چاہیے. ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنی آدم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر صدقہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ بات آئی ہے اور سلسلہ صحیحہ میں بھی. یہ انسان کی جان کا فدیہ ہوتا ہے. حارث اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں. یعنی جکڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے انسان، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو آخرت میں جہنم کی قید سے چھڑانے کا ذریعہ ہے. انسان کہتا ہے میرا مال، لیکن انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر لیا، پہن لیا اور پرانا کر لیا، یا تو نے جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، یہ ہے تمہارا اصل مال. حدیث میں اس طرح آتا ہے. حسن بصری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ احنف نے ایک آدمی کے ہاتھ میں 1 درہم دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہے. انہوں نے کہا یہ اس وقت تک تمہارا درہم نہیں ہے جب تک تم اسے اجر و ثواب کے کام میں یا شکر حاصل کرنے کے لیے خرچ نہ کرو. یعنی یہ تم سمجھتے یہ میرا ہے، نہیں، یہ ابھی نہیں تمہارا، جب تم اسے دے ڈالو گے تو تمہارا ہو جائے گا، پھر یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا اگر تم مال کو سنبھال کر رکھو گے تو تم مال کے لیے ہو، اور جب تم مال کو خرچ کر دو گے تو وہ مال تمہارے لیے ہوگا. یعنی تمہیں مال اسی وقت فائدہ دے گا جب تم اس کو خرچ کر ڈالو گے. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر صرف بینک میں پیسے رکھے ہوئے یا آپ کے بیگ میں پیسے رکھے ہوئے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے، دے آر جسٹ اسٹیئنگ دیئر. لیکن جب آپ اس سے کوئی چیز خرید کے، مثلا کھانے کی کوئی چیز خرید کے کھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، یا آپ کوئی کپڑا لے کے پہنتے ہیں، یا آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے کہیں پر بھی خرچ کرتے ہیں، تو وہ اس وقت آپ کو فائدہ دیتا ہے جب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ورنہ اس کی حفاظت آپ ہی کو کرنی پڑتی ہے. اور آخرت کے اعتبار سے بھی جب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر ہم سے پہلے آگے پہنچا ہوا ہوگا تو پھر ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گا.